دیتے ہیں. ادھر انوار العلوم بھی ہے، ادھر یونیورسٹی بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، پھر اس میں حیا بھی ہے، پھر اس میں وفا بھی ہے. زندہ باد، زندہ باد. اب اس میں نہ مبالغہ ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ تصنع ہے، پورا حق ہی حق ہے. آ کے ذرا تک کے دیکھیں، نکل جاتا شک ہے. دیکھ صورت کو تجھے آئے گا پاک ہے. یہاں علم عشق اجے تانوں اعتبار نہیں آیا. اے پہلیاں دو تقریراں علم آلیاں سن، اے عشق آ گیا ہے تے دونوں رل نہیں گئے. سٹیج بھی ایک، منزل بھی ایک، مقام بھی ایک، اور ان کو دو نہ سمجھو، پیغام بھی ایک. اس لیے علم اور عشق چوں عاشقی بازی رکھی. شکر ہے سارے انو فارسی نہیں ہوندی. الحمدللہ. یہ تے بڑا چاسا لی گل ہے. او شودی مدرسیاں چ بھی ٹر گئی ہے تے میں آکھے انہاں نو فارسی دی مار دیو. چوں عاشقی بازی رکھی ہم برشود. میرے واسطے اصل میں زیادہ مشکل یہ ہے فاروق خان صاحب، بالکل ڈٹ کے جم کے بلکہ تھم کے پورا زم کے. وہ خواجہ فرید کہتے ہیں تند ترٹی ول پیندی ہے. اب تند ترٹ جائے تو والا جڑدی نہیں، انہاں آکے آکھے چل جڑ جا. تو حضرت جیسے آپ نوکری نبھا رہے ہیں ہم بھی فرض نبھا رہے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. اس لیے ہمیں بھی پتا ہے ہمارا قبلہ یہی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ آج یہ جو گھر گھر کے اندر قال اللہ قال الرسول کی صدا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک شاہ ہے. اندھے ہم بھی نہیں ہیں، نبینے ہم بھی نہیں ہیں، بے خبرے ہم بھی نہیں ہیں، اور پھر نمک حرام ہم بھی نہیں ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے یہ علاقہ حضرت سے پہلے برباد ہے. کب سے آئی اس علاقے میں بہار ہے، اسی لیے کہتے حضرت کاظمی ہم سب کا سردار ہے. اور اگر محسوس نہ فرمائے تو آپ کو سب نے مانا ہے، لیکن بہاول پور پٹی نے جانا ہے، جان کے مانا ہے. ملتان بھی ملتان ہے، پر رحیم یار خان کی تو یہ جان ہے. جی اب بتاؤ چوکھا تمہارا ایمان ہے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ میری آواز کتھے کتھے پہنچ گئی. یہ بھی عشق ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو عقل ہے خالی بیچاری اکیلی، یہ تو پار نہیں کر سکتی نکی سی حویلی. یہ عموماً بن جاتی ہے ہر کسی کی سہیلی. ناراض بھی نہ ہونا، کئی آپ نے دیکھے ہوں گے ہر جگہ فیٹ، عجیب قسم کی چھیٹ. لیکن یہ حضرت عشق کا کمال ہے. ہمیں آج اس عظیم مرد کا خیال ہے، اور ایک ہی شخصیت میں جلال ہے، جمال ہے، کمال ہے. وجہ کیا ہے؟ وہیں علم کا بھی ڈیرا ہے، وہیں عشق کا بھی بسیرا ہے. اور حضرت اقبال نے یہ بات کھول کے بولی ہے کہ جس وقت عشق اور علم مل جاتے ہیں نقش بندے عالم دیگر شود. واہ. یہ کہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں. اگر نقشہ بدلا ہے یہ جہاں دونوں ملے ہیں وہیں پہ پھول کھلے ہیں. واہ. جہاں عشق اکیلا ہوا یہ بھی اجڑا ہے،
جہاں علم اکیلا ہوا اجڑا ہے، اسی لیے گستاخ وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں علم اکیلا ہوتا ہے وہاں ادب ہوتا ہے، وہاں وفا، وہاں حیا، وہیں احمد رضا۔ کیونکہ علم کا بھی سمندر ہے، عشق کا بھی سمندر ہے، اور عشق کی خاصیت ہے ایک تو حوصلہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت مولانا روم کہتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد، واہ، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ عشق جانے تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسیٰ سائقا۔ نبی سے بڑا عالم کوئی ہوتا ہے؟ نبی علم کا کوہ گراں ہوتا ہے، نبی علم کا پہاڑ ہوتا ہے۔ لیکن عجب رہا حضرت رومی اقبال مرید ہے، رومی پیر ہے۔ پہلے مرید کو سنا، اب پیر کو سنو۔ مرشد رومی کہتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد۔ یاد رکھنا، منزل پہ پہنچنے کے لیے تخمین و ظن کی ٹوٹی ہوئی کشتی کام نہیں آتی، اس کے لیے عشق کا براق چاہیے۔ یہ ٹوٹی ہوئی خالی ضربہ یضرب ضربن الکلمۃ لفظا لفظن دن 15 دن ہو گئے ادھر تے لگے پیا، نہیں سمجھا؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دن 15 دن رگڑا لایا، آخر استاد فرمایا اے بیس لفظی ہے۔ سبحان اللہ، اے 15 دن تسی سانو کھپایا تے 15 دن رگڑا لایا، سانو او روٹی بھی سکی دا ٹکڑا کھوایا تے 15ویں دن فرمایا اے ساری بیس لفظی۔ اسی لیے کہتے ہیں زواد ضربا یضرب چھڑ ملا، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو۔ الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ اللہ، میں نے ابھی مجھے ایک دوست نے وہ جو یونیورسٹی قبلہ فاروق صاحب نے صحیح فرمایا زیر تکمیل ہے، قریب عموماً ہوتا ہے کہ زیر تعمیر ہے، 70 سال کے بعد بھی زیر تعمیر ہے، تو یہ زیر تکمیل ہے۔ یہ میری پوری تقریر کی دلیل ہے۔ آپ نے غور فرمایا، میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب میں جوں اس کو تکتا گیا میرا دل وہیں کرنے لگا کہ اٹھ کے بندہ اتھے ہی وجد کرے، یہیں پہ رقص کرے۔ عموماً ہوتا حضور یہ بڑے پیو دا پتر ہونا بڑا اوکھا کام ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اتنا وڈا باپ ہوئے نا تے او دے پتر واسطے تے مصیبت بن جاندی ہے، او بیچارہ دے ہن میں او اتھے اپنا کنج، لیکن اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، باپ ہو نا غزالی زمان جیسا، باپ ہو راضی دوران جیسا، اور فقر کا بادشاہ، علم کا سلطان، اللہ اتنی بڑی ہستی، اور اس کے بیٹے جب آئے، میں عموماً کہا کرتا ہوں بعد میں آنے والے اگر اسی سلسلے کو صرف قائم رکھ لیں ہم انہیں سلام کریں، لیکن حضرت نے جو گنوایا کہ ہم نے کام کو وہاں روکا نہیں بڑھایا، اور آج جو نقشہ سامنے آیا اس پہ دل وجد میں آیا، روح وجد میں آیا ہے۔
اور اسی لیے میں شعر حضرت کی نظر کر رہا ہوں کہ اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، وہ میں، وہ خم، وہ سراہی، وہ جام باقی ہے. اور یہ پھر میں کہوں گا یہ سارے کام حضرت عشق کے ہیں. علم کو بھی بڑھاتا ہے، علم کو بھی اٹھاتا ہے، علم کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے. جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد. 10 منٹ. عشق جب آتا ہے تو پہاڑوں کو نچواتا ہے. بندہ کیا شے ہے؟ آپ نے نہیں سنی حدیث پاک؟ سرکار دو عالم پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہاڑ پہ چڑھے تھے. حضرت صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، اور پہاڑ نے رقص کرنا شروع کیا، خوشی میں وجد کرنا شروع کیا. جب رقص میں وجد میں پہاڑ آیا تو اب پہاڑ کو لوگ کہتے ہیں پتھر، پتھر کو کہتے ہیں بے جان، بے جان کو کہتے ہیں بے شعور. اگر تھا پتھر بے شعور، کہاں سے آ گیا عشق کا نور؟ کیوں اس سے باتیں کر رہے تھے حضور؟ ہون بھی تسی نہ سمجھو تے میرے بلے شاہ دا قصور. نہیں سمجھ آ رہی حضرت؟ میں معافی چاہتا ہوں، سارے کام کرنے پڑیں گے. صحیح بات. ہاں. اللہ حق چار یار. کوہ ہوں بھاویں تقریر مک بھی جائے، خیر ہے، سٹیج تو نعرے اوکھے لگ دینا اتو ہی لگ گیا جی. کیوں جی؟ کوہ در رقص آمد و چالاک شد. حضرت رومی کہتے ہیں جب عشق اپنی آئی پہ آتا ہے یہ نتھ ڈال کے پہاڑوں کو نچاتا ہے، پتھروں کو نچاتا ہے. اور میرا شہباز قلندر فرماتا ہے نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم ولے نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم. بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سرے خارے منا قطرہ شبنم بر نو کے خار می رقصم. منم مسمان مروندی کے یارم شیخ منصور ملامت می کند خلقے و من با جبہ و دستار می رقصم. منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم شدم غرقے وصال او نمی دانم کجا رفتم. غلام روئے او بودم، غلام روئے او بودم، اسیر موئے او بودم، غبار کوئے او بودم نمی دانم کجا رفتم. اب میرے وہ پیر بھائی جو فارسی نہیں سمجھے وہ ذرا سرائکی کا مزہ اٹھائیں، کان لگائیں تاکہ سمجھ کے جائیں. فاروق صاحب کے پاس نہ ہے دا مطلب کی سی؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڈے پیریں گھنگرو شوق دہن، ہائے ہائے. ساڈے پیریں گھنگرو. میں یہ شکر کیا کرتا ہوں کہ صاحبزادگان کو آدھا سمجھ میں آئے گا، میرا پردہ بھی رہ جائے گا. ساڈے پیریں گھنگرو شوق دہن اسا نہیں تھک دے ساکو جت نچوا. بھامے مسجد نے بھامے مندر یول بھامے ات نچوا بھامے ات نچوا اسا نچنا ہے تیری انگلی. کیا خود سپردگی ہے، کیا محبت ہے.
اسا نچنا ہے تیری انگلی تے تھت نال بھویں بے تھت نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہے سکو جت نچوا کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا بات. کوہ در رقص آمد و چالاک شد عشق جانے تور آمد عاشقا تور مست و خر موسیٰ سائقا. کیا کہا؟ یہ رومی ہے، یہ حضرت جلال الدین ہے، یہ علم کا بھی بادشاہ ہے، عشق کا بھی شہنشاہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں عشق جانے تور آمد عاشقا، یہ جو تور تھا اس میں عشق کا نور تھا. عشق جانے تور آمد عاشقا تور مست و خر موسیٰ سائقا. کیا مطلب؟ جب یار نے جلوہ تور کے اوپر ڈالا تو تور کے سینے پہ جج جلوہ محبوب کا آیا تو تور. ہم نے تو یہ ترجمہ آپ کو سنایا شدہ تور تروٹ بھاج گیا، او بالکل اندہ سینہ ڈال گیا. یہ کہندے نا سینہ تور دا ڈال گیا، پھٹ گیا. وہ پھٹیا شٹیا نہیں، واجد میں جو آیا ہے پھر جان جگر کو لڑایا ہے. ابھی تو جلوہ یار کا آیا ہے جس نے حضرت تور کو بھی نچایا ہے. اب عشق کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہوگی کہ حضرت بلال کی گردن میں بھی رسے، ہائے ہائے. پاؤں میں بھی رسے، بچے گھسیٹتے پھرتے ہیں اور وہ نہ گھبراتا ہے، نہ کفر کا نعرہ لگاتا ہے، نہ سر کو جھکاتا ہے، عشق میں بڑھتا ہی جاتا ہے. عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا. کیا بات ہے، کیا بات. یہ آگے ہی کیوں نکلا یہاں تک کہ چمڑا پھٹ گیا، گوشت کٹ گیا، انگاروں پہ گرم پتھروں پہ لٹا دیا گیا. جب اس کے گوشت سے اس کے خون سے وہ سارے کے سارے انگارے راکھ میں بدل گئے، پھر کھڑا کر کے کوڑوں کی بارش شروع ہو گئی. لیکن پتھر کی طرح ڈٹ کے عشق کھڑا ہے. لگتا ہے کوئی عشق یار کے حسن کا نشہ چڑھا ہے. پتھر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے، پہاڑ بن کے کھڑا ہے. تنگ آ کے مارنے والے تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کالا تجھے درد نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا. آہ کر کے کہا ہوتا ہے، کہا ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے؟ اس نے کہا کیسے روؤں، وہ سامنے ہوتا ہے. آہ آہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. کیسے یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، اللہ اکبر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مجھے بتائیں یہ حوصلے عشق دیتا ہے، طوفانوں کو اٹھاتا ہے، مصیبتوں کو حشر کو اٹھا دیتا ہے. بلال نے کیا کہا؟ کیسے روؤں، وہ سامنے ہوتا ہے. اب بھی اگر کیوں رونا نہیں آتا، وہ سامنے جو ہوتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے دی صدا، فرمایا ان کو یہ بتا جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا.
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ہاں ہائے ہائے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد یہ درد سہتا ہے چپ رہتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی جب مجھے حضرت کا حکم پہنچا کہ تو نے عشق پہ بولنا ہے میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے مجھے تارے عشق کو چولنا ہے سریکی میں کہتے ہیں سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پہ میں تو خالی تار ہوں اصل پیچھے بیٹھے جنہوں نے تار کو ہلایا ہے آخر انہوں نے قبلہ کو چھپایا ہے تب بھی تو ہاتھ ٹکایا ہے شکریہ ان کا جنہوں نے بٹن دبایا ہے پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اس لیے اصل کام بٹن دبانے والوں کا میں تو خالی بیچ میں تار ہوں میں تو روکھا پھیکا پیار ہوں سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او واج پئی او جڑے ہاتھ لا مڑا لے نور چپ کر کے ویکھ دے پئے نے سبحان اللہ اصل پاور تو ادھر ہی ہوئی اصل طاقت تو ادھر ہوئی کہا سنیے سینے سوز فراق دی تار آئی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی نیو لامنے دی دلی پھسامنے دی کل اج پئی مجروشا جیجی بریاں میں میری بھلیاں دے گل لج پئی حضرات اشارہ یہی تھا کہ یہ حضور کا جو عشق ہے یہ جان ہے بلکہ جان ایمان ہے ہر چیز اس پہ قربان ہے اور اس کے اندر سمایا ہوا کل جان ہے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہرو بر در گوشائے دامان اوست چاہے آپ مرید ہیں چاہے آپ شاگرد ہیں چاہے آپ جامعہ کے سٹوڈنٹ ہیں تھوڑا سا عشق مانگ لیں پھر دیکھیں جامی حل ہوتی ہے کہ نہیں پھر دیکھیں صدیوں کا معاملہ سالوں میں سالوں کا معاملہ مہینوں میں مہینوں کا معاملہ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کے پاس کدوری نہیں تھی تھوڑے کولتے ہے نا کدوری کتاب نہیں تھی ایک یار کو کہا ایک رات واسطے کتاب چدے انہیں آکھا اتنا وڈا محدث سے کتابہ نہیں رکھ دا انہوں نے کہا تانے نہ مار ایک رات کے لیے دے دے انہوں نے کہا رات کی کر لیں گا صبح ہوئی تو 2 نسخے یار کو دکھائے تیڑا کے رہے کیا بات اس نے کہا اے راتوں رات پوری کدوری فرمایا سینہ ہو جاوے نہ نوری ایک رات وچ لکھی جاندی ہے کدوری امام شافی رحمت اللہ علیہ موطا امام مالک تو دیکھی ہے بخاری شریف کا وجکا بڑا ہے لیکن امام شافی فرماتے ہیں روئے زمین پر موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں موطا امام مالک کیا بات ہے حضرت کیا بات موطا امام مالک اور
آپ اور میں تو ایک حدیث یاد کرنی ہو تو ہفتہ لگاتے ہیں، امام شافعی نے 9 راتوں میں پوری موطا امام مالک یاد کر لی۔ یہ معجزے کون دکھاتا ہے؟ عشق دکھاتا ہے۔ اور شکر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں علم بھی ہے، ایک عشق بھی ہے، عقل بھی ہے، عشق بھی ہے۔ جہاں دونوں یہ گلے ملتے ہیں وہاں غضب کے پھول کھلتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو اب آگے سلسلہ چلنے والا ہے لگتا ہے کہ امت کا مقدر سنبھلنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ حضرت خطیب العصر علامہ خان محمد قادری خطیب اعظم لاہور خطاب فرما رہے تھے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر، اگر اس کو علم اور فقہ کے ترازو میں نہ تولیے، یہ علامہ کا کلام ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اور نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اور خواجہ غلام فرید نے کہا، جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، 100 وجد کنو لک حال کنو۔ آپ تشریف لاتے ہیں مقبول عرب و عجم، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری طرف سے، میں اپنا چھوٹا سا اختیار استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کے خطاب سے قبل آپ جو احباب تعاون کرنا چاہتے ہیں، جامعہ کو چندہ دینا چاہتے ہیں، وہ چند منٹ کے وقفے میں یہ اپنی خواہش ضرور پوری کر لیجئے، تاکہ آپ یہ حسرت لے کر نہ جائیں اور ہم گناہگار ہوں گے۔ شاباش، لائیے، جزاک اللہ۔ مصافحہ کرنے کے لیے تشریف نہ لائیں۔ ماشاءاللہ جناب، اللہ آپ کا ذوق سلامت باکرامت رکھے، تشریف لاتے رہیں، اور یہاں جو صندوق پڑے ہوئے ہیں جامعہ کے لیے عیدگاہ میں، ان میں بھی ڈالتے جائیے اور اپنی اپنی جیبوں سے پیسے نکالیں۔ اچھا، یہ چاون برادری کے 2 بھائی محمد اسلم چاون اور محمد اکرم چاون نے 1 لاکھ روپیہ پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے اب آپ یہ پیش کرتے جائیے، اور علامہ ہاں موبائل کا خیال رکھیں، اپنی جیبیں بھی محفوظ رکھیں، کہ ایک گروپ وہ بھی آیا ہوا ہے یہاں۔ ماشاءاللہ حضرت صفدر شاہ صاحب جیلانی تشریف فرما ہوئے۔ شیخ طاہر حامد سعیدی صاحب کے والد الحاج حافظ عبد الحامد نقشبندی اور ان کے دادا جان حافظ عبد الواحد سعیدی مرحومین جامعہ کے اس اجلاس میں صدارت کرتے تھے، اور اب یہ عزیز اس کا تسلسل نبھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ میرے محترم، آئیں اور دیتے جائیں، خالی تشریف نہ لائیں، میز کو ہاتھ لگانے کے لیے مت آئیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں مولانا عبد الحمید چشتی صاحب ہمارے کتنے مقبول اور محبوب خطیب و واعظ ہیں، کہ اتنا بڑا مجمع ان کے لیے چشم بر راہ اور گوش بر آواز ہے۔ ماشاءاللہ چشتی صاحب، آپ کرسی تے آ ونجو، کرسی تے بہ ونجو، مڑ میں اعلان کریں دا رواں تے آپ زیارت کرویں دے رہو، تشریف گھرنا، بس یہ 5 منٹ دے چا 5 منٹ۔
ماشاءاللہ حضرات ماشاءاللہ. حضرت کا خطاب تب شروع کرا ہوگا جب آپ کی یہ حاضری مکمل ہو جائے. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ ہولے ہولے مارو ہولے ہولے، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جامعہ اسلامیہ انوار العلوم، ہمارے جو رضاکار ہیں وردی میں وہ بھی وصول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضور. ماشاءاللہ. یہ چشتی صاحب کی بلا کے خطاب سے قبل ایک شعر بھی سناتا ہوں. یہ آپ جلدی جلدی آ جائیں اگر آ رہے ہیں تو، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی جیبوں میں جامعہ کو اپنی عطیات سے نوازیں. قبلہ کرسی پر بیٹھے ہیں. نالے بلبل شوریدہ سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. بسم اللہ بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سبحان اللہ سبحان اللہ. يريدون وجهه صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی جامہا تجیمی. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ جامعہ انوار العلوم دا سالانہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت آخری نشست انشاءاللہ شہزادیاں دیاں دعاواں نال جھولیاں بھر کے جاسو. اللہ میرے تواڈے سمیت کسے نو خالی نہ موڑے. اس آستانے پاک دی خیر تے دی خیر منگن والیاں دی خیر. بڑے پرمغز خطابات آپ حضرات نے سنے. چشم ماں روشن، دل ماں شاد. حضور مظہر غزالی زماں آپ دے قدم چم کے صرف چند منٹ سبق سناونے. یہ آپ دی کریمی ہے کہ آپ فیصلہ فرماندن بھائی آخری نشست چشتی دی تقریر ہوں. اللہ آپ نو صحت نال عمر خضری عطا فرمائے. جی الحمدللہ آخری نشست دی آخری تقریر آپ دا ہی کرم. حضور حامد میاں دی عظمت نو سلامی عقیدت ہے. اکثر پروگرام تے کٹھے ہونے ہیں تو آپ فرماندے نے ہن وڈا مولوی تقریر کرے سی، چلو اے دی بھی کوئی سن لوے. اور حضور ارشد میاں ہر حضور دے غلام دی لوں لوں دعا کر دیے کہ انہاں شہزادیاں دی صحت نال عمر خضری. آمین. جنہ دنوں چ میں بہاول پور ڈھکی گیوم تو آپ فرماویں من ارادہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الجشتی. سامنے بیٹھے سبحان اللہ اکس. ویسے آپ ہی حدیث پڑھا دیں اطعموا طعامکم الاتقیاء کہ تہاڈا ٹکر او کھاویں. حضور فرمایا جڑے نیک ہوویں. اور آپ کئی مرتبہ اشارہ فرمایا میرے رلے آ کے ٹکر کھا. سمجھ ناویں آوے سبحان اللہ کی. اور میرے سونے حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی زید مجدکم الحمدللہ شیب چی شباب ہے. اور پھر اللہ
شہزادگان دی دعا نال او بصیرت دیتی ہے کہ کسے مصلحت یا حکمت دا واجب العمل شکار نہیں ہوندے. جتھے مسلک دی گل ہوئے اتھے کوئی کمپرومائز نہیں. الحمدللہ الحمدللہ اور میاں الحمدللہ. حاسم محمود صاحب ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں جنہاں نو شہزادیاں نظر وچ رکھے ہوئے. واہ ایو سبحان اللہ تے میں کر لئی تقریر. بڑیاں موٹیاں موٹیاں سادیاں سادیاں گلاں کرنیاں تے بڑی معذرت نال کرنی. عشق حضور دے زمانے تو یار ہے، حضور دی ذات اقدس، حضور دی آل، حضور دی صحابہ پاک دا. لیکن آل حضرت پاک نے جڑی یہ جدت دیتی ہے وہ اے ہے کہ جی میں نبی پاک علیہ السلام نال محبت فرض ہے، ایویں حضور دے دشمن نال دشمنی بھی فرض. کیا 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 اللہ میری حاضری. لبیک 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 یا ماشاء اللہ. ہوں میں تواڈے کول پوچھنا، آل حضرت دے مشن ہے کہ حضور دے دشمناں نال دشمنی فرض ہے، تے میں اتھے بہ کے حسین الحرمین دے خلاف گفتگو کراں ہائے اور صلح کلی دا دعوت دیواں؟ سمجھ ناویں آوے سبحان. بیٹھے تو علامہ الشہمد صدیقی علیہ رحمت نے دور آئی اور جس لیے کیا نانوتوی صاحب نے تو بھی لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ فرمایا وہ اسے خاتمیت توجہ ہو سی تو متوجہ. من قال ان صوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد وسخ اريد به استخفافه فقد کفر. کوئی بندہ آکھے کہ حضور دا کپڑا میلا ہے اور نیت معاذ اللہ استخفاف دی ہوئے، کفر ہے. آل حضرت پاک کو پوچھا گیا سونےو یہ دسنا ہوئے کہ کپڑے نو مٹی لگی ہوئے تو کی اقسام؟ آپ فرمایا یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی. علماء میرے سر دا تاج ان میں جٹاں نال مخاطب ہاں. گنگے دی مجبوری، ڈورے دی مجبوری، رن مرید دی بھی مجبوری. باقی اچھی آواز نال سبحان. قسم ہی نے جے رن مرید بولے کوئی ماں دا خادم ہے تو اچھی آواز نال سبحان. ساڈی تے سبحان اللہ بغیر بیٹری چارج نہیں ہوندی. تقریر کے کرے گلاں دا وزن کرنا ادو میں مور لوانی ہے تاکہ بڑے سٹیج تے میں تھڑکانا. مینوں حکم ہویا ہے کہ عقائد اہل سنت اور جڑا ٹوٹیاں کسیندا جیل میں اے دی مرمت قلم توجہ ہے. یہ مرزا جہانوی سونا لکما دے اپنا تو بھائی ہکو سوال ہے. کوئی دوسرے مدرسے دے طالب علم آئے بیٹھے نہیں یا باہر کوئی مولوی چھتے بیٹھے تو سیدھی گل ہی ہے بھئی تواڈے جسے جلسے ہوون نا یا چلو جلسے ہی بات دی گل ہے طالب علم آگائے ہیں تے سویرے اپنے استاد کولوں میرے سوالاں دا جواب لونے 0368 95 065 میرا نمبر ہے میرے نال جواب دیویں بھئی فلانا جواب دی. ایڈی اچھی گل تے ایو کوئی سبحان اللہ ہو گئی. بالکل سادی گفتگو اور سادہ
یہ جو ان دی چشتی صاحب جی حدیث پاک آ گئی لا تترونی کمت ترت النصارى عیسی ابن مریم کہ جی میں عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام دی تعریف وچ مبالغہ رائی کیتی تساں میری تعریف وچ اونج مبالغہ رائی نہ کریا لہذا تم سنی حد سے بڑھ جاتے ہو. تو میں کہ ملا صرف اختراع دا معنی کر اختراع کہتے ہیں جھوٹی مبالغہ رائی. نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں جی میں عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام نو خدا یا خدا دا بیٹا آکھیا ہے معاذ اللہ مینوں خدا یا خدا دا پتر نہ آکھیا باقی جو مرضی آندی آکھی ہے. ہن طالب علم صاحب کسے مدرسے دا آئے ہیں استاد کول پوچھ کے دسیں حدیث ایک کے ملا نو دے وچ عیب نظر آیا سنیاں نو دے وچ کمال نہ منجن نہیں نہ سبحان اللہ. بڑا خلاصہ ہویا جٹ پرانے زمانے چاہ دیان پتہ نہیں ہوں آدھر یا نہیں بھئی فلانے مولوی اتنا کھاتا کہ راج کے مر میں انہوں آنا جنہوں سائنس دے حیضے ہوئے ودن بھئی تو سانجو ہون بی اے پاس یا ایف اے پاس کر کے وصل وچے وچین دے ہو تے گڈیاں تلے سیر دین دے ہو بھئی تو آڑے بیل پورے نہیں ہوں دے اولاد نو دریائی سٹی کھلو تو با کنبا کون پالے اس سارے غدائیں دین دے ہو جدے بھکے مردن ایک تا ایدے ہی دے ہو جدے راج کے مرد. کیا کہتے کیا بات ہے صحیح کیا بات ہے کیا بات. طالب علم تے میری کانڈ ٹھپ پہنچا باقی دی مرضی. میں یطلب الدنیا یتاجرو حضور فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے تجارت کرے. میں یطلب الاخرہ یتزہدو جو آخرت چاہتا ہے زود و ورا تقوی اختیار کرے. میں یطلب الدنیا والآخرہ یتعلم جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے وہ علم دین. پچا گئے ہو سبحان اللہ. رولے تو رولے جی چیچی صاحب جی میں کہ جی کہ یا رسول اللہ کے معنی کا پتہ ہے میں کہ جی کیا کہتے اے اللہ کے رسول توالے تو جینے وڈا گستاخ کوئی نہیں. میں کہ کیوں بھئی تساں امتی ہو کہ نبی نو اے آدھے ہو پتر پیو نو اے آکھے گستاخی ہے مرید پیر نو اے آکھے گستاخی ہے تساں امتی ہو کہ نبی نو اے. تو میں کہ مولانا یا اللہ تا تساں یاد دیو تساں گستاخ اللہ ہو. دوبارہ پڑھو سونے کل علم معانی بدی بیان عروض قوافی. ندا کی قسموں میں سے ایک قسم ندائے محبت ہے. یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول الف استغاثہ ہے فریاد رسی کے ندا ہے مدد مانگنے کی ندا ہے. یہ وکھائندہ بیٹھا با علم ادے یا جہالت ادے. میرا تو ہر سال سوال ہوندہ آج میرے ہیں نہیں سوال. یہ جو تواڈے شیخ الہند صاحب علم دے ٹرانسفارمر ہو رہا آکھے ہے کہ ساڑھے گنگوئی سے مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا. ذرا اس مسیحائی کو دیکھیں ابن مریم ذرا اس مسیحائی کو دیکھیں ابن مریم ذرا اسے جملے تو فتوہ دیو. توبہ 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 اور توہین کے نواد دے مرسی ہے. پھر جنے مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا. جنے حضرت صاحب ہوری جیندیاں نو مرن نہیں دین دے تے مرے انو جیوین دین تے جیندیاں نو مرن نہیں دے تے میں کہ آپ کیوں مرے پے. کل ہندہ علم ہے اگاں پتہ نہیں چھو دے تھوڑی توجہ ہو سی تو میں اگاں ٹر سی. میں نشستاں سونیاں سندا رہ گیا مینوں ہی حوصلہ بات گیا کہ میں اتھے میں شعر پڑھ لئی سرنا. جی ہاں میرے جے گلے والے ہی پڑھ گئے نو. اے خلد نشین قوسین مکی نمنجن دے نہیں نا سبحان اللہ. اے خلد نشین قوسین مکی
ایک بار تو ایسا ہو جائے تم عرش سے دل میں آ جاؤ، دل عرش معلا ہو جائے۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ اس کے سڑدیاں نو ساڑاں گے، دب کڑاہا چاڑاں گے۔ یہ جڑا ودائی مرزا محمد علی، توجہ ہے، ایویں کھچا ماری جائیں جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو کچھ نہیں کر سکتے، بابے تو لاشیں ہیں، خود محتاج ہیں، کسی کو کیا دیں گے؟ تو میں کہ قرآن تیرے پیو پڑھنا۔ وہ پہلا سپارہ موسیٰ علیہ السلام دے دورے ایک بندہ اپنے پتریر نو مار بیٹھا، کلیم اللہ پاک کو لایا، میرے بھرا نو کھائے مارے، آپ فرمایا فلانی تھارے گاں کھلوتی آئی ولی دی، پیسے دے کے لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کے پڑھ کے کوچا، فقلنا ہم نے کہا، فقل نضربوہ ببعضہا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ پاک فرمایا اساں آکھیا کوئی ہوئی گاں دا گوشت لا مردہ اٹھی کلو سی، اے آدھا بابے کچھ نہیں کر سکتے، رب آدھا انہاں دیاں کوئی ہوئیاں گائیاں مردے اٹھائی کھلو، وڈا کنجوس ہے جڑا ہون سبحان اللہ دا۔ میں تو ملتان چ گونج پا گیا، حضور غزالی زمان پاک دے شہزادگان دے قدم چم کے، اور میں کہ تساں کے 20 سال ہو گئے حدیث پڑھا دیاں، تہاڈا تے نعرہ ہی لنڈا ہے، کی حدیث پڑھی سو لنڈا نہیں نعرہ؟ تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، میں کہ تاج ہی زندہ تخت ہی زندہ، تے تاج والے نو آدھو معاذ اللہ مر کے مٹی وچ مل گیا، موصوف کے بغیر تو صفت نہیں ہوتی، جوہر کے بغیر عرض نہیں ہوتی، بلا تشبیہ، مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی، صرف محمد صلی اللہ کی وضاحت کے لیے، اے مثلا تاج چھڑا، اے تاج اے تخت، اے تاجی پہ ہوئے اتو تختی پہ ہوئے، تاجی تختی تاجی تے چشتی ہوئے کوئی ہو سکتا ہے، پر ٹوپی بھی ہوئے صوفائی ہوئے تے چشتی ہو رہی۔ مولویو حدیث دوبارہ پڑھو انوار لو میں آ کے میرے شہزادے حضور کے شہزادے سے آل رسول سے کہ اگر تاج تخت ختم نبوت زندہ باد ماننا ہے تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، کملی والا روزے میں زندہ ہو جاوید موجود، اگلا دے دھکا تو نہیں ماننا۔ میں پچھلی واری دے بھی تقریباً 35 منٹ بچائی ودا اوہی لامنے انشاءاللہ تے سبحان اللہ دی تارے آج نعرے دی تارے ہی سبحان اللہ سینے دا زور ایک جٹا نالی کرانچا یوں ربیع الاول شریف جس لے گیٹ بن دین 20 فٹ دا روڈ ہے تا 20 فٹ دا اتے جناب چوڑا گیٹ اتے بلغ العلا بکمالہ قد جاکم من اللہ نور طلعن یہ تو ملہ کول پوچھے آیا چا کہ بچیاں نے تو حضور نو بعد وچ ویکھیا اسے لے انہاں طلع البشرو تو نہیں آکھے، انہوں حدیث تقریری نہیں آتے، لا فتوہ کیا لانا مبالغہ رائیے تو جھوٹا ہے، سچ ہے تو مننا پوسی، طلع البدر برحق اتے طلع البدر لکھیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا 20 فٹ دا چوڑا گیٹ ہی وہی کئی مولوی تلو نہیں ایک واسے ہو کہ میں کوئی دے گٹارے نالی ڈانا کے ہی بلائی آپ کو کیا ہے تو میں آکھیا 20 فٹ دا گیٹ ہے جنہیں اوپر دیکھو میں کہا کیوں ہے یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ شرک والا گیٹ ہے، میں کہا تو آنے پلے ککھ نہ رہا جنت دے ہر دروازے تے یا رسول اللہ لکھا
ویسے نعرے دا جذبہ دسیندا کہ ہر بندے نو 1000 روپے ایتھے مدرسے واسطے سٹنا چاہیے. میرے سونے عمر خضری ہوئے قسم خدا دی یونیورسٹی ڈٹھی ہے اتوں فضائی منظر کلیجہ ٹھر گیا ہے اور سر اچا کر کے ٹرسائیں کہ شہزادیاں یونیورسٹی بنائیے دنیا ٹر کے ویکسی کے حضور دے غلامہ یونیورسٹی. سنیا دا سر شہزادے اچا کیتا ہے. بیٹھے ہو جی بابے کچھ نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام فرماندن انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا مٹی دے وچوں پرندے دی شکل بنائی نا واہ اودے وچ پھوک مرے نا اللہ دے حکم نال اوڈ ویندن تو آنا بابے کر کچھ نہیں سکدے اے مٹی وچ پھوک مارن جان پیدا کر دین. اے سبحان اللہ تعالی بس چکا علم دے زور وکھا رہے ہیں. جی چشتی صاحب جی دیکھے جی وہ دیکھو نا جی سرکار نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی عصر کی تو حضور نے 2 پڑھا دی. ذوالیدین پاک نے عرض کیا حضور اقصرت الصلاۃ ام نسیتا اگے 4 پڑھائندے آئے آج 2 پڑھائیاں نے اے نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہو. صحابی دا ادب ویکھ جی دیکھو جی حضور بھول گئے شرم تو نہیں آندی. سنقرئ کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ. اللہ پاک فرماندا ہے محبوب پڑھاونا میں ہے تو بھولنا کوئی نہیں میں خدا دی مرضی آئی تم آپ پہ بھولے. یہ ایت سامنے رکھو. حضور سجدہ صاحب کیتا 2 رکعتاں پڑھا کے سجدہ صاحب کیتا نال فرمیوں نے لم انسا ولم تقصر نہ میں بھولیا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. حالانکہ 2 اور نال پڑھائی بیٹھن تھانوی بھی یہ لفظ لکھن کیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا ولیکن انسا یا لئن تتخذوا سنتی. فرمایا اساں اس واسطے بھولنے ہیں رب سانو بھلاندا ہے ساڈا بھولنا تواڈے واسطے سنت بن. جی شیخ الحدیث صاحب کسے باشد ادے قدم چمو آ کے سونے دے جنہ سانو پڑھائے. اگر سجدہ صاحب حضور نہ کرے نا مولویاں تا جماعتاں کرا گھتیاں. پوتر آ گیا بابا اما پیا دی دانے پیوایا اس آکا مرنا پوی مینوں رکعتاں دی بھولیاں انہوں دانیاں دی پئی کھلوتی ہے. اللہ پاک فرمائے محبوب بھول وائیں تاکہ قیامت تک تیرے امتیاں دی نماز میں ٹھیک کر. سنیاں نو کمال نظر آیا تینوں عیب نظر آیا. حالی دیونیاں نا میں مثالاں جو سبحان اللہ آتے ہو. اے کوئی میرے بھرا بیٹھے ہو تو میں انہاں دے نال ہی مخاطب ہاں. اے ایک کنجری جا جو کوکا ڈھائے پہ ہے اس کتی کول کو پوچھے بھائی تو تھے راتی مکالا ملن گئی ہوں جتھے تیرا کوکا ٹٹا. شرم آنی چاہیے. لوگ کہیں گے ناپاک عورت کا دودھ پیا ہے اس کی زبان پر کنجریوں کے گانے ہیں نعت پڑھی کر تلاوت کیتی کر. لوگ اکثر پاک ماں دا دودھ پیتا سو جڑا قرآن دی تلاوت. میں تو پورا گھرانہ ہی ارشد میاں دے قدمہ ساتھ چھوڑا پوتری تھائیں چا گلیا بھائی تھوں لپڑا ہی کوئی شاہ لپڑی ہے. 15 منٹ ہور تک دے ہو یہ سبحان اللہ تو میں آدھا گھنٹہ ہور لے. میں نو پتے ہے سونے تہجد گزار خلوتے چ لین دن جلوتے ہی دین دن پر سانو ہی سال بعد قسمت نال باری مل. سبحان اللہ سے تو میں گھٹو جدی آواز اچھی رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت. خالی نہ جاوے غزالی زمان پاک کو جھولیاں بھر کے جاؤ. انہاں کریمہ دا چہرہ سامنے رکھ اور خواجہ حسن بصری پاک دیاں نشانیاں ولیاں دیاں سن. آپ فرماندے نے ولی دی نشانی ہے فی وجہہ ضیاء چہرے دا منور فی عینہ بکاء اکھاں دے وچ خوف خدا دی نمی فی
قلب ہی صفاؤن دل دا ستھرا، فی ید ہی سخاؤن ہاتھ دا سخی، فی نطق ہی شفاؤن او دا بولنا ہی شفا۔ حدیثاں ویک مرشد دے چہرے ہی سامنے رکھ۔ نبی پاک علیہ السلام پاک جبریل نو فرمایا مل مسئول عنہا بے اعلم من السائل۔ میں ایک طرح حدیث پڑھی تو ایک مینوں پیا لکمہ دے جنے بے اعلمو، او میں کہا کملو پچھو با جارا کھلوتی ہے جری حالت ہے بھی غیر منصرف، اسانو لکمے دین دے نہیں الٹا۔ توجہ ہے۔ حضور فرمایا جبریل تو سائل ہے میں مسئول عنہا، تے میں تیرے نالو عالم نہیں۔ ملا حدیث پڑھان دے تینوں شرم آنی چاہی دی آئی، حضور نے نفی عالم دی کیتی ہے، تو نفی علم دی کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں، تجھے بھی اس بارے میں علم ہے مجھے بھی علم ہے، لیکن بتانا تجھے بھی حکمت کے خلاف دیا گیا مجھے بھی حکمت کے خلاف بتایا گیا ہے، بتانا نہیں ہے۔ علم دی نفی تو کر کے کیڑی قوم دی خدمت کیتی ہے، قیامت تک نسل بگاڑی ہے، طالب علم دا ذہن خراب کیتا ہے، عالم دی نفی آئی تا عالم دی نفی کرے، ہاں علم دی نفی تا نہیں۔ میں کیا سمجھ نامی آوے صبح چشتی صاحب جی، میں کہ جی حکم کرو جی، وہ جی دیکھو جی ہار گم ہو گیا، سرکار کو پتہ تھا تو بتا دیتے فلاں جگہ ہار پڑا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، غیب کا علم تھا تو ایک اور بدھو چھوٹ پہ آئی، ایسا کوئی کملے ٹبر جی شہرت چاہیے وہ کتے طرح بھوکن لگ جاندے۔ امی کا معنی ان پڑھ، اے کملو جب اس لفظ کی نسبت حضور کی طرف ہوگی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان آیات کو سامنے رکھ کے معنی کر کے امی حضور وہ ہوں گے جن کو رب نے خود پڑھا کے بھیجا۔ پیچھے امی دا معنی حضور دی طرف نسبت کر دیں ان پڑھ کر سے کفر ہے، کیونکہ آیات دا انکار ہو۔ اور دوسرا جملہ میں پڑھنا حدیث تھا، من سب نبیا فقتلوہ من سب اصحابی فضربوہ، جڑا صحابہ نو بھوک کے لتر پھیرو بانی یار نبی دے یاراں دا بانی یار نوانجن دے نہیں نہ پڑھتے نہیں۔ چلو میں جس منصب چاہوں اتھائی رواں جی ہار گم ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہار تلاش کرو، اگر پتہ ہوتا تو بتا دیتے فلاں جگہ ہار پڑا ہوا ہے۔ اور کملو حدیث سمجھنی ایتھے آ، سبحان اللہ سے تم اگلی گل۔ ام المومنین امی عائشہ پاک دی گود دے اندر سرکار نے سر اقدس رکھیا، حضور آرام فرما ہو گئے، صحابہ نے فرمایا ہار تلاش کرو، حالی تک تیمم دی آیت نہ اتری، صرف وضو دا حکم آئی۔ صحابہ پاک نے صدیق پاک نو آکھیا کہ اپنی شہزادی عائشہ پاک نو آکھو با حضور نو عرض کریں ہار دی کیڑی گل ہے، قافلہ چلاویں وضو کریے اگا پانی لب کے نماز پڑھیے، تھوڑا موڈ کوئی نہیں یار۔ بس میں آخری بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ اکثر تمکرے سے یقیناً جی میں اس سٹیج دا تقدس آئی او دے مطابق میں غلامی کرن دی کوشش بس یہ گل تے اس بعد ایک آخری تے اجازت۔ سبحان اللہ۔ ہار تلاش کرنے کے لیے صحابہ چل پڑے، صدیق پاک آئے، امی عائشہ پاک کی کوکھ مبارک میں ایک بازو لگایا، مک ماری بظاہر، آپ فرماندیاں لا یمنونی من التحرک الا لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندیاں درد بڑا ہویا پر حضور دی ادب دی وجہ تمہیں حلی نہیں۔ وہی دی کیفیت تاری ہوئی، آیت اتری فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سرکار نے حکم دیتا، باقاعدہ تیمم ہویا، جماعت ہو گئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ما ہی بِأَوَّلِ بَرَکَتِکُمْ یا آل ابی بکر، صدیق پاک دی آل کو تہاڈی پہلی برکت ہے۔ مولوی جی صرف آیت اتری
باقاعدہ تیمم ہو کے جماعت ہو گئی، ہار نہ ہی لبھیا، حضور نے حکم دیتا قافلہ چلاؤ جی، کب کے شیخ الحدیث بنے ہوں۔ اگر ہار کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا تھا تو سرکار نے قافلہ چلنے کا حکم کیوں دیا؟ ہار تو ملا نہیں، معلوم ہوا قافلے کا روکنا ہار کی گمشدگی یا ملنے کے لیے نہیں تھا، تیمم کی آیت کی انتظار کے لیے تھا۔ تو یہ تیمم دی آیت نہ لاندی کئی ملا پلیت مرے نا، ڈاکٹر آخیا بھائی نو سے تو غسل کرے سے تو مر ویسے، ہن غسل ہو جاندہ فرض، تیمم دی آیت ہوندی کوئی نہ، مولوی پلیت مرے نا۔ فرمائے محبوب اے ہار دی گمشدگی تا بہانہ بنا دے پہ ہیں، قیامت تک تہاڈی امت واسطے آسانی۔ آخری گل تے واز ختم تے سبحان اللہ اچا اچا سیدھا ڈیے تے میں بھی غلامی کر رہے ہیں، پتریراں دی تقریر سنا رہے ہیں، پتریراں دی۔ اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گے، یہ تقریر پہ ہوندی، اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گی، اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گی، میں کہ لیلا یاری والے دنا تے ڈوبی ہوئی تر۔ آخری بات واقعی آخری، یہ ڈھلا سبحان اللہ تو مجھے میں سونے نات خان دن بھائی سیکنڈ لاسٹ شیر، آخری تو پہلا، اچھی آواز، سینہ دا زور، چس کر دے کلیجہ ٹھار دے، جیدی آواز اچھی مدینے پاک دا پہلا نمبر، جیدی ہون آواز اچھی گھر دا ماحول پاکیزہ۔ غزالی زمان پاک دی پاک ذات نو ہمیشہ نظرانہ دینا۔ پنڈت آ گیا، اوا گوندا قائل آئی بجیڑے چنگے کام کر کے مرے او بعد چنگی صورت چاندن، مرن تو بعد برے کام کر کے مرے تو بری صورت چاندن۔ آپ دے کول آئے، آپ فرمایا دلیل، اس کہ جی کونو قردتن خاسئین، تہاڈا قرآن ہے؟ آپ فرمایا کملو دعویٰ تناسخ دا، دلیل تماسخ دی، یہ تو تقریب ہی تام نہیں۔ اچھا مزے دی گل یہ ہے کہ کدی کدی یہ جڑے علامل میں تو چار مثالیں دیتی بیٹھا بھائی، انہوں نے حدیث سمجھ نہیں آئی، علامہ اقبال کدی کدی سمجھ بھائی، ایک حدیث پاک آندی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ الروح، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ الکتاب، سارے نال اولیت ہے۔ حضور سانو پڑھایا کہ حدیث نور میں اولیت حقیقیہ ہے، باقیوں میں اولیت اضافیہ ہے، چس آ گئی۔ علامہ اقبال فرماندے نو چشتی کئیاں ونڈا مدے کریں دیو، ونڈ تا کرو ہا جے چیزاں وکھو وکھو میں نہ، لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکی۔ مولویاں نو سمجھ نہیں آئی علامہ اقبال، سبحان اللہ اکسو تم گھٹو ایو سبحان اللہ تا سارے ہی واق جاؤ، میں شہزادیاں سنائی دس کہاں گھنٹہ تا میں بیٹھا واتا، ماشاءاللہ سونے جلوہ گر اچھی آواز۔ اب آبے ہو ایمان دا لسان سی آون دے ہو، کبر لتوں میں تو بندہ داڑھی مناوے پھٹکڑی مل لے، بہو مل لئی نے گھروں ایک کول میں پوچھ کرتے ہیں، میں کہ یارے جڑے ڈینٹ پے ہون اتھو داڑھی کیویں منے، جنے وہ مولوی رہ گئے ہون، میں کہ کیویں جنے این کر کے پھوکا بھرینے اتو من لئی۔ اور میں آکھیا داڑھی آون دے اگو ہورا ملسنی، یہ داڑھی نہ ہوئی تو وہ تو ہر رہے۔ چلو ایک موقع اور علمی گل کر لیں، اتنے تو مور ہی لمامنی ہے نا۔ آپ فرمایا دعویٰ تناسخ کا، دلیل تماسخ کی، تم نے تو کہا کہ مرنے کے بعد شکل بدل کے آتے ہیں، وہ تو جیندے باندر بنے۔ اچھا پیاد ہے اگلے سال میں ہوں تیاری کر کے اساں تہاڈا مناظرے واسطے۔ آپ فرمایا موت دا تو پتہ کوئی نہیں، جی مر گئے ہو تو دسی تو وانج خنزیر بن کے اس ہیں شادی در گڑی لا کے آپ نو پیش کر کے پیادہ سیدہ تینوں کدے شکست دے ہی نہیں سی۔ غزالی زمان پاک سبحان اللہ اچھا کرے سے تو میں سینے دا زور اچھی آواز۔
یہ جنہوں نے سائنس دے حیض ہوئے بدل نا جی مولوی معاشرے پر بوجھ ہیں. مولوی میں کہ بوجھ تو ہوئے جنہیں کیویں میں کہ تھوڑی ماں دا نکاح جو تھوڑے پیو نال پڑا اپ ٹو ڈیٹ صاحب اے تیری ماں دا نکاح مولوی نہ پڑھاویں نہ گٹرے چ پئے ہو اج عزت دی زندگی جی رہے ہیں صدقہ علماء دا جی. آخری بات اور واز ختم. سبحان اللہ چکرے سے تم آخری ایڈے ڈھلے سبحان اللہ دو ہی آخری ہو سکتی. جدی آواز اچھی سرکار دا صدقہ شہزادگان دی برکت نال جھولیاں پر سب بیماراں نوں شفا سب دکھیا دے دکھ دور سب پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور. یونیورسٹی نو اللہ رنگ لاوے دنیا آ کے ویکھے حضور دے غلاماں یونیورسٹی. بس یار آخری حدیث لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں لبیک جڑتا ہے. ادھر 2 لاکھ آیا ادھر لاکھ آیا چاستہ آ گئی اللہ پر. آخری گل بلکہ حدیث آخری اس تقریر دی. سبحان اللہ 100 گھنٹوں حضور دے غلام جدہ قیامت علی دے قبرہ چ اٹھی سن نا نورانی سواریاں پہلو کھلوتی ہیں فتطیر بہم فی رسات القیامہ الہی تان الجنہ. وہ سواریاں لیں دیاں سیدھیاں جنت والے پاس. اگو نگہبان فرشتے کھلوتے ہو سن. من انتم من ای الامم سائیں کون ہو کیڑی امت چوں نحن من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دے غلام ہیں. اچھا سواریاں کی دے بجائی ہم دے جنت والے پاس. حل حوسبتم حل قراتم کتبکم حل وزنتم. ان طالب علماں نوں ترجمہ کرنا پڑ. میں ایک پتریر دی عربی سنی 4 سالی جی میں سعودی والے بولے اندر جٹ توجہ ہے. او مزدوری لمن ونجے نا نوکر تے شیخ آکھے بکرا او آکھے اجرا او آکھے بکرا. مزدور آکھے اجرا اجرا دیو شیخ آکھے بکرا سویرے آویں. اخیر او جٹ جڑا نا اپنے آپ تو باہر ہو گیا. شیخ 5 یوم شغل 10 یوم تھٹے یہی نام دی عربی سمجھنا نہیں آوے. 5 یوم شغل 10 یوم تھٹے. توجہ ہے اے ظہیر دی چاہ کے بریلویت ویکھ لیا انجے دی عربی. علم دے فنکار بن دے نہیں بس یار وہی نمائی نہیں پیچ ویکھ رہا. میرے کریمہ دی ایڈی تربیت ہے اتھو دے طلباء علماء ایڈی محبت کر دیں جدی حد کوئی. حل حوسبتم حل قراتم کتبکم حل وزنتم. تم نے نامہ اعمال پڑھ لیا ہے حساب ہو گیا ہے وزن ہو گیا ہے. قالوا لا. اسانو کیا پتہ کتنے حساب پہ ہوندا. واکسن ارجو وراکم پیچھا چلو حساب کتاب دے کے آؤ. میں ایک تھرے حدیث بیان کی تھی لاہوروں ٹیلی فون آ گیا کتنے لکھی ہوئے میں کہ منہاج العابدین اسے لے بننا نوری کو تو خانت کتاب لئی تو اللہ کی حدیث لب پہ کیا دا چشتی مبارک کو بھی بڑے بڑے حوالے دین دین پر لب دے کوئی نہیں تیرا دیتا ہے لب پاپو پوری کرا چاہ دی. میں ہاتھ جڑے ساں انہاں کریمہ نو اور انہاں دے غلام ساڑے جیسے اولاد نو اسان نو ہمیشہ آپ دا خادم اور عمر خضری نانو صحت نال اسانو صحت نال قدر کرو وقت دی. اتھے روحانیت بھی ہے علمیت بھی ہے. اگے جڑے پڑھ دیاں نو نانو
20 سال پڑھ کے مڑ 10 سال 20 سال لگا روحانی تربیت اختیار کرنی پوندی ہے. اتنے الحمدللہ دوئیں شیاں تانوں نصیب تے حالی بھی خدا نہ خواستہ کسی مدرسے دا طالب علم نکل سے الآتیتمونا شیئا محاسبہ نے تم نے کچھ کیا تھا جو حساب مانگتے ہو. تو مٹی کھا گئی ہے. یہ نبی دے غلام ہیں تے درود ہی پڑھ دین قرآن ہی پڑھ دین نماز. ماشاءاللہ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر حضور قبلہ جانشین غزالی زمان دعا فرمائیں گے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. آقا حبیبی یا رسول اللہ جا کنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا دامن میں اپنے چھپانا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب ملیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. از تو فعل غوث اعظم صدقہ امام اعظم بادشاہ ہر دو عالم بادشاہ ہر دو عالم دور ہوں سبھی کے
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب کا صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول حضرات گرامی، جامعہ انوار العلوم کا یہ سالانہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم یہ موڑ ہوتا ہے۔ 3 دن ظہر سے قبل، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد 3 دن علم و عرفان کی بارش ہوئی ہے، اور ایسے ایمان افروز اور فکر انگیز خطابات ہوئے ہیں کہ ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ سلام ہے ان مقررین حضرات کو جنہوں نے اپنے علم کی روشنی میں سرکار کی مدد ثنا کی ہے، اور سلام ہے ان دوستوں کو جنہوں نے سرکار کی مدد ثنا سنی ہے۔ یہ انواروں کا سالانہ اجلاس 3 روزہ یہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مجھ جیسا کمزور، ضعیف اور ناتواں شخص جو معلوم نہیں کتنے دن زندگی کے ہیں، لیکن یہ میرے بس کا نہیں ہے کہ میں یہ سب اہتمام کروں۔ یہ میرے رفقائے کار ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کرتے ہیں۔ یہ جنہوں نے پنڈال کا انتظام سنبھالا ہے، جنہوں نے یہ مائک کا انتظام سنبھالا ہے، جنہوں نے لنگر کا انتظام سنبھالا ہے، اور جنہوں نے علماء کرام کی خدمت میں سرگرم رہے ہیں، مشائخ کی خدمت میں سرگرم رہے ہیں۔ یہ ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جلسے سٹیج کا انتظام، میں سلام کرتا ہوں اپنے نہایت محترم اور پیارے اور جانثار پیر بھائی، فداکار پیر بھائی، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی نے، جو 3 دن اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ فاروق خان سعیدی وہ خطیب ہیں کہ لوگ ان سے وقت مانگنے کے لیے پیچھے پھر لگے رہتے ہیں۔ یہ حضور غزالی زماں کا کرم ہے۔ تو انہوں نے اپنی تکالیف کے باوجود، یہ بھی بیمار ہیں، کچھ عوارض ہیں ان کو، لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف حضور مرشد کریم کی رضا ان کے پیش نظر تھی۔ ان کے بغیر یہ اجلاس اس طرح کامیابی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ان کے بھائی ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری، انہوں نے پریس کا نظام سنبھالا، اور وہ میرے پیر بھائی جنہیں میں نے کہا اور جن کو نہیں کہا، انہوں نے مالی تعاون کیا۔ اس پرفتن دور میں اور اس ہوش ربا گرانی کے دور میں یہ میرے دفتر جامعہ، جس کا تقریباً ریکرنگ بجٹ جو ہے 5 کروڑ روپے ہے،
تو یہ کیسے آتا ہے؟ کوئی ہم حکومت سے تو نہیں لیتے، کوئی این جی او تو نہیں آتی، کوئی ڈالر پاؤنڈ اور یورو تو نہیں آتے، کوئی درہم و دینار اور ریال تو نہیں آتے. یہ فقط غریب نواز اور حضور غوث پاک کا کرم ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، انوار المقام دائم رہے گا. تو میں ان سب حضرات کو جنہوں نے دن رات کام کیا اور اس اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار کیا، سلام پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. دربار اکبر شاہ کے سجادہ نشین حضرت پیر طیب سلطان شاہ صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت پیر سید اشفاق احمد شاہ صاحب بخاری تشریف لائے اور خاموشی سے 1,00,000 روپے مجھے دے دیے. میں نے اس کا اعلان بھی نہیں کرایا، لیکن یہ وہ دربار ہے، دربار اکبر شاہ، جو پکے سچے سنی لوگ ہیں. ان کے مرید بھی پکے سچے سنی ہیں. بعض ہاں ایسا ہوتا ہے کہ پیر خانہ تو مسلک میں بھائی صحیح ہوتا ہے، لیکن مریدین جو ہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں افراط و تفرید میں. لیکن دربار اکبر شاہ کے مریدین بھی پکے سچے غیرت مند سنی ہیں. میں ان کی دم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. میاں آصف محمود صاحب، یہ میرے پیارے مہربان محسن ہیں، جب بھی ملتے ہیں بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں. ابھی خطیب اہل سنت علامہ مفتی عبدالحمید صاحب چشتی تشریف لائے، میرے پاؤں کو چوما. میں نے کہا مولانا مجھے کیوں گنہگار کرتے ہیں، میں تو ایک عاجز سے آکار ذلیل حقیر انسان ہوں. تو وہ بس حضور غزالی زماں کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ سارے میرے ابوں پر پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی عزت عظمت کو دوبارہ فرمائے اور دین کی، مسلک کی، ملت کی خدمت کے لیے تادیر زندہ و سلامت رکھے. یہ اجابت دعا کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اس کثیر مجمع میں جہاں مجھ جیسے سیاکار ہیں، بڑے عابدین، زاہدین، صالحین موجود ہیں، جن کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا فرمائیں اس مبارک نورانی مقدس محفل ذکر حبیب میں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے. سب حاضرین کے اخلاص کا بہترین اجر فرمائے. جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے اپنی جان سے، مال سے، پیسے سے خدمت کی، اللہ قبول فرمائے، قبول فرمائے. میرے بہت سے ایسے دوست جو مالی بحران کے اندر ہیں، لیکن جامعہ کے لیے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا، یہ سوچا کہ مرشد کریم کرم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہزاروں گنا دے دے گا. تو ہوتا بھی ایسا ہی ہے. ہمارے مرشد کا بڑا کرم ہے اور بڑا ان کا تصرف ہے، بڑا تصرف ہے. ان کے تصرف سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان صاحبان کو جنہوں نے مالی اعانت کی ہے. اب یہ میرے اسلم چاون صاحب میرے بڑے پیارے جان نثار پیر بھائی ہیں، یہ ان کے حالات میں جانتا ہوں، ماشاءاللہ یہ کروڑوں کا ان کا بزنس ہوتا ہے، لیکن ظاہر بزنس مین کے لیے بعض اوقات کٹھن وقت آ جاتا ہے، برا وقت آ جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا. یہ آج کل ان کے حالات ٹھیک نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خدمت کی ہے، وعدہ کیا ہے. اسی طرح بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جو اس وقت نہیں خدمت کر سکے، لیکن بعد میں خدمت کریں گے، اور انواروں میں اسی طرح چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے. رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا. ہاں محمد حسین بابر بڑے پیارے پیر بھائی ہیں، برادر قدر علامہ ارشد سعید کاظمی کے دست اقبرت بیت ہیں، اور بڑی مجھ سے آکار سے بڑی محبت کرتے ہیں. 1,11,000 روپے انہوں نے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت میاں صاحب نے
2 لاکھ 1 لاکھ پیش کیا, 1 لاکھ کا وعدہ انشاءاللہ بھیج دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بڑے وعدے کے بڑے پکے ہیں. ہاں چاہے 1 لاکھ روپے پیش کیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے, ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ اصل میں چاہوں تو اگر ان کے پاس گنجائش زیادہ ہو تو 1 لاکھ کیا, یہ 5 لاکھ دینے کو تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے, بہت برکتیں عطا فرمائے, بہت برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ رکھے, آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے, بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے, سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے, ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما دے. مولانا عبداللہ سیالوی میاں چنو والے, ان کی حالت بڑی بڑی نازک ہے. ان کی ہماری جماعت کے عہدیدار ہے عبداللہ سیالوی, صحت کے لیے دعا فرمائیں. مولانا عبداللہ سیالوی صاحب میاں چنو والے جو ہماری جماعت کے وہ بڑے اہم رکن ہیں, بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ سب حاضرین کی عمر دراز فرمائے, آپ کے اہل خانہ کی عمر دراز فرمائے, آپ کے بچوں کی عمر دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھے, زمین آسمان کی آفتوں سے محفوظ رکھے, سب کو اپنے حفظ و امان رکھے. قرض داروں کو قرضے سے نجات فرما دے, قرض داروں کو قرضے سے نجات فرما دے. بے روزگاروں کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے, بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے, اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. میاں آصف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں جمیل احمد صاحب اور صاحبزادہ عثمان صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں. میاں آصف صاحب جو اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کے سب بھائیوں کو سلامت رکھے. میاں جمیل صاحب, یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مذہبی تقریب میں شرکت کریں. میاں جمیل صاحب, میاں آصف محمود صاحب تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں ان کا قدم پیچھے کا بھی ہٹتا ہی نہیں ہے, اور خدمت کے طور پر ہمیشہ تمام بہت سے مدارس کی بڑی سرپرستی کرتے ہیں. 1-2 انواروں نہیں, بہت سے مدارس کی میاں آصف محمود سرپرستی کرتے ہیں, بڑی وقی رقم پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اس کا بہترین اجر فرمائے. ان کے تیسرے نمبر کے جو بھائی ہیں میاں شفیق صاحب, وہ محبت مجھ سے بہت کرتے ہیں لیکن ملاقات بہت کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اپنی امان میں رکھے. علامہ فضل احمد تمیمی صاحب جو جامعہ انوارالعلوم کے مدرس رہے ہیں, سینئر کتابیں پڑھاتے رہے ہیں, بڑے سخت بیمار ہیں. ان کا جوان بیٹا لیفٹیننٹ کرنل تھا, وہ شہید ہو گیا تھا. اس کا صدمہ انہیں داغ لگا ہے انہیں, اور وہ آج کل بہت بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے, اور تمام علماء اہل سنت کی عمر دراز فرمائے. سید محمد علی شاہ بلوچستان کے ہیں, ان کو کینسر ہے, محمد علی شاہ صاحب بلوچستان کے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میاں عارف صاحب ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. ان کے والد صاحب عاشق حسین نقشبندی صاحب, اور یہ میاں آصف محمود, یہ ایک پیر بھائی ہیں آپس میں. وہ بھی شیخ شریف کے سے فیض یافتہ ہیں, یہ بھی شیخ شریف سے فیض یافتہ ہیں. ان کے بیٹے میاں عاشق حسین نقشبندی کے بیٹے میاں عارف صاحب, وہ مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر جانور پیش کرتے ہیں, بڑا قیمتی جانور پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. میاں محمد علی صاحب جو ایس سی سے اس میں وابڈا میں اور اب تک چیف رہے ہیں وابڈا کے اندر, اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑا اعلیٰ جانور پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے, ان کی اس کا بہترین اجر فرمائے. میاں اسلم چاون صاحب نے بھی پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے, بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے, بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے, بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے, والدین کا تابع فرمان بنائے. اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے. یہ میرے بہت سے پیر بھائی, میری بہت سی پیر بہنیں اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں. دعا کریں اس پاک محفل کا صدقہ, اور اس محفل میں جو پاکان امت موجود ہیں ان کا صدقہ, جو بھی ہمارے پیر بھائی پیر بہنیں اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے. ہماری میاں آصف صاحب, ان کی بیٹی فرا, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا, ہم بہت دعائیں میں کراتا تھا, اللہ نے بیٹا دیا تھا لیکن اس کا مال تھا اس نے لے لیا. اب اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے,
اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور جل نعم البدل عطا فرمائے۔ اور 3 بچی ہیں، بڑی پیاری بچی ہیں، چھوٹی چھوٹی، اب وہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو، فرح کو خوش نصیب زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، خوش نصیب زندگی والے اولاد نرینہ کی عطا فرمائے، اور اولاد کا کوئی دکھ نہ دکھائے، کوئی دکھ نہ دکھائے، اور خوش نصیب زندگی والی بے عیب اولاد نرینہ کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرما دے، سب پر اپنا حکم فرما دے۔ ذات گرامی، یہ ملتان کی جو ضلعی انتظامیہ ہے یہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، انتظام میں، سیکیورٹی میں، پولیس کی لوگ تعینات ہیں، اہلکار، اور وہ بڑی مستعدی کے ساتھ یہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پولیس والوں کو، تمام ان اہلکاروں کو اپنی حفظ و امان رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے، ضلعی انتظامیہ، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی افسران ہیں، عملہ ہے، سب کو اپنی بات میں رکھے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جن جن حضرات نے جلسے کی اجازت دی ہے، اور اس میں CPO صاحب ہیں، ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حاجی حنیف طیب صاحب بڑے پیارے پیر بھائی ہیں، محسن اہل سنت، کل رات انہوں نے خطاب بھی کیا، اب بیمار ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ لطیف ہمارا پیر بھائی، یہ بیچارہ رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اس کے سارے مسئلے حل فرما دے، اس کے سب معاملات ٹھیک کر دے اور دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، والدین بڑے پریشان ہیں، دعا کریں جوان بچیوں کے باہر سے والدین کو سکھ دوش کراتے، اور بہت اچھے لوگوں سے واسطہ ڈالے، شریف لوگوں سے واسطہ ڈالے، قدردان لوگوں سے واسطہ ڈالے، عزت کرنے والے، محبت کرنے والے لوگوں سے واسطہ ڈالے۔ اللہ لالچیوں اور فراڈیوں سے اللہ بچائے، لالچیوں اور فراڈیوں سے بچائے، اللہ اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ امتحان دینے والے طلباء طالبات کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور امتحانات میں اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ فاروق سعیدی فیصل آباد کا ہمارا جانثار پیر بھائی ہے، ابھی عمرہ کر کے آیا ہے، جامعہ والوں کے لیے اکثر یہ خدمت کرتا رہتا ہے اور خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ ملاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آج کل اس کے کاروباری کچھ مسائل ہیں، پریشانی ہیں، سب پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے اور سب معاملات اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے اور غیب سے رزق حلال کے دروازے کھول دے، غیب سے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خدمات میں رکھے۔ بہت سے دوستوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اب میں فردن سب کے نام نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے، ان کی سب حاجتیں کر فرمائے۔ یہ وسیم ممتاز صاحب ہمارے جانثار پیر بھائی ہیں، حضور شیخ کریم کے دست اقدس بیعت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عظمت کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ یہ قادیانیت کے سلسلے میں جماعت اہل سنت نے جو کردار ادا کیا اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بات کیا بتاؤں، خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے۔ آج بھی میں نے ڈان میں پڑھا کہ درجنوں فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ وہ فلسطینی تو ان کے نزدیک کوئی انسان نہیں ہے، یہ گائے بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں۔ میرے دوستو، انسانیت کا ضمیر جاگتا ہی نہیں۔ یہ اقوام متحدہ کس لیے ہے؟ اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے، ایک دفعہ انہوں نے قرارداد پاس کی جو منظور بھی ہو گئی، پہلے تو امریکہ نے ویٹو کر دی تھی، پھر پاس ہو گئی اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسرائیل اسی طرح یہ ظلم ستم کا بازار کم رکھا اور قتل و غارت کا بازار۔ تو آخر اقوام متحدہ کس لیے ہے؟ اسرائیل کو اگر نہیں روک سکتی تو اقوام متحدہ کا کیا فائدہ؟ میرے دوستو، 50,000 شہید ہو گئے ہیں، 50,000، اور وہ بالکل نسل کشی پہ آ گیا ہے۔ اسرائیل تو اس کا تو یہ تہیہ ہے کہ میں ان فلسطینیوں کو ختم کر دوں گا۔ میرے دوستو، دعا کرو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے ظلم کی رات کو ختم کر دے، اس ظلم کی رات کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان پر آزادی اور امن و آشتی کا سورج طلوع فرما دے اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔
مظلوم لبنانیوں پر بھی اپنا کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، نشان عبرت بنا دے، نشان عبرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، ہمارے بے غیرت فرما رواؤں کو، حکمرانوں کو، بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ مسلک کی، دین کی غیرت عطا فرمائے، اور غیرت نہیں ہے تو اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے، ان کو ذلیل و خوار کرے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، کلمہ کفر کو ذلیل کر دے، کلمہ توحید کو سربلندی عطا فرمائے، باطل کی طاغوتی طاقتوں کو نیست نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ حق کو سربلندی عطا فرمائے، حق کا بول بالا فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، جامعہ والوں کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ اور جو یونیورسٹی کا ہمارا پروگرام تو پائے تکمیل تک ہے، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو اہل سنت کا قابل فخر ادارہ بنائے، قابل فخر ادارہ بنائے، اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوں، اور یونیورسٹی کے لیول پہ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی یونیورسٹی میں فیکلٹیز ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نہج پر ہمیں اسے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس نہج پر اسے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یونیورسٹی کا چارٹر بھی اللہ تعالیٰ منظور کرا دے، یونیورسٹی کا چارٹر منظور کرا دے، اور سب معاملات ٹھیک کر دے، غیب سے مدد سنا دے۔ برادر قدر صاحبزادہ علامہ ارشد سعید کاظمی کی دعا کر لے، اللہ تعالیٰ کو صحت تندرست کے ساتھ بہت لمبی عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی ان کے مستقبل کے نیک ارادے ہیں، اہداف ہیں، عزائم ہیں، منصوبے میں پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یونیورسٹی کی رونقوں کو دوبارہ فرمائے، رونقوں کو دوبارہ فرمائے، اور یہ اہل سنت کے لیے، پورے عالم اسلام کی اہل سنت کے لیے قابل فخر ادارہ بنائے، قابل فخر ادارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ جو آپ کی اللہ پاک حضرت صاحب کا بھی سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اللہ پاک حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے، یونیورسٹی کے رنگ و بھاگ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ میں تو چراغ سحری ہوں، اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے عوارض ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ میری ہمت اور طاقت عطا فرما دے، اور جو مجھ پر ذمہ داری ہیں، دل کی گہرائی سے دعا کریں ان ذمہ داریوں سے آسن طریق پر عہدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ فہم و فراست عطا فرمائے، مہلت عطا فرما دے، اور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ سب پر اپنا کرم فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے رب کریم، اے رؤوف رحیم، یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں سر نیاز جھکائے ہوئے ہیں، اور 10 سے سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ تجھے اپنے شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے شان رحیمی کا واسطہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ جس کی جو نیک مرادیں پوری فرما دے، جو مشکلات ہیں آسان فرما دے، جو مسائل حل فرما دے، جو دکھ ہیں دور کر دے، جو دکھ ہیں دور کر دے۔ اس ملک کے لیے دعا کرنے، اس ملک کے حال پر رحم فرما دے۔ اس میں بھی جو ظلم و ستم ہے اور جور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، ظالموں کو کافر کردار تک پہنچائے۔ اس ملک کو نظام اسوا اللہ تعالیٰ اس میں نافذ فرمائے، ان آنکھوں کو نفاذ نظام اسوا کا منظر دکھائے، ان آنکھوں کو نفاذ نظام اسوا کا منظر دکھائے۔ یہ ہزاروں لوگ جو لاپتہ ہیں، میرے دوستو، ان گھروں کا کیا حال ہوگا جس گھر کا باپ نہیں ہے، جس گھر میں بیٹا نہیں ہے، جس گھر کا بھائی نہیں ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو اس دکھ میں ہیں، تکلیف میں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ زندہ ہے نہیں ہے، ہمارا بھائی کہاں ہے، ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کی رات کو ختم کر دے، اور ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے، مظلوم کی مدد فرمائے۔ اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میرے پیر بھائی اکمل وینس، جو بدلتا زمانہ کے ایڈیٹر ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بدلتا زمانہ کا بڑا اچھا ایڈیشن شائع کیا ہے، بڑا اچھا ایڈیشن شائع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین عطا فرمائے، اور بدلتا زمانہ جو اخبار ہے اسے دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرما دے، سب پر اپنا حکم فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نصیب ہو، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب ہو،
میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت نہ دے۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، مجھے عاجز سیاکار ذلیل و حقیر کی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں، میرے شیخ کریم کے صدقے میں، اور اس محفل میں جو پاکان امت ہیں ان کے صدقے میں شرف قبولی عطا فرما دے، شرف قبولی عطا فرما دے، شرف قبولی عطا فرما دے۔ آمین 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 وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم